بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے بیچ جس ماہ مقدس کا آنا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مبارک کرے، اس ماہ مقدس سے ہم سب کو گزارے، اس کی ہم دعا کرتے رہیں۔ تو اس ماہ مقدس کا قرآن کریم سے کیا گہرا ربط ہے، کتنا اس کا مضبوط رشتہ ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول اسی ماہ میں ہوا ہے۔ چنانچہ 185 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ بہت ہی مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کریم کی جو خصوصیت بتائی گئی سورہ بقرہ ہی کی پہلی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا گیا، اور 185 کے اندر ھدی للناس کہا گیا ہے کہ تقوی شعار لوگوں کے لیے یہ رہنما ہے، گائیڈ بک ہے یہ، اور وہاں پہ کہا گیا سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے یہ۔ تو یہاں پہ تقوی شعار لوگ ہو یا انسان ہو، ان کو ایک گروپ کی شکل میں بتایا گیا ہے، لیکن انفرادی شکل میں بھی آپ جا کے دیکھنا چاہیں گے تو سورہ تکویر کی جو آخری آیت ہے، آخری سے مراد یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ والی آیت، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ یہ سارے عالم کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یہ گائیڈ بک ہے یہ، یعنی کہ عالم میں سے وہ جو باضابطہ سیدھے راہ پہ آنا چاہے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم کی خصوصیات جو بتائی گئی ہیں، اس خصوصیت سے ہم اپنے آپ کو کتنا محظوظ کریں، اس حوالے سے آپ سے ہی کہنا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر کم از کم اس کا تو ہم ضرور اہتمام کریں کہ اپنے پاس وقت بھی ہے، آپ کو رات و دن کا مرحلہ آپ کے سامنے ہے، 24 گھنٹے میں سے اتنا وقت تو آپ ضرور نکال لیں کہ 30 دن کے اندر اس کی جو 30 پارے ہیں، یا پھر آپ سورہ کے اللہ سے ایسی ترتیب بنا لیں کہ ان کی جو بھی تقاضے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ رمضان کے اندر تلاوت کریں، بہت اچھی بات ہے، تراویح کے اندر سنیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی پہ اکتفا کرنے لیں اور نہ اس کو کافی سمجھے، بلکہ اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے جو قرآن کریم کس کام کے لیے، کن ہدایات کے لیے، کن احکامات کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، ان کی آیات، ان کی صورت، اور قیامت تک اس کتاب کو رہنا ہے، سارے مسائل کو ہمیں اس سے حل کرنا ہے۔ تو آخر ہم اس کے اندر ان باتوں کو ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں، مر کے ہمیں کہاں جانا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمیں جن جن احکام کا پابند بنایا گیا ہے وہ آخر کیوں، ان تمام چیزوں کے جو جوابات ہو سکتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر سے ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم سب پہلا عزم تو یہ کریں کہ ان کو ہم ڈھونڈیں گے، اور پھر یہ کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو جو قرآن کریم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی جو ایک عظمت ہے، اس کا ایک جو تصور ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس سلسلے میں منطقیانہ طور سے کیا کچھ باتیں ہیں وہ ذرا سا بتا دیں۔ تو میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اتنا مان کے چلیں کہ جو نبی قرآن کریم کے حامل رہے، قرآن کریم سے جن کو سرفراز کیا گیا، تمام انبیاء میں وہ افضل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو فرشتہ قرآن کریم کو لے کر کے آتا رہا حضرت جبرائیل، وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل اور مقرب مانے جاتے ہیں۔ جس مہینے میں اس قرآن کریم کا نزول ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں اس قرآن کریم کا نزول ہوا، ہاں اس کو آپ لیلۃ مبارکہ کہیں جو سورہ دخان میں کہا گیا، یا لیلۃ القدر کہیں جو سورہ قدر میں کہا گیا، وہ رات تمام راتوں میں افضل۔ اس کے تقدس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ قرآن کریم جہاں جہاں جن جن سے وابستہ ہوتا چلا گیا وہ اپنے آپ میں اپنے کیٹیگری میں سب سے افضل ہوتا چلا گیا۔ تو ہماری نئی نسلوں کو، نئی پیڑھیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کریم سے اپنے آپ کو کیوں کر وابستہ کرنا ہے اور کیسے وابستہ کرنا ہے۔ بھئی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آج بھی جو یونیورسٹیاں اپنے نصاب اور اپنے سلیبس کی وجہ سے کافی مشہور ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جانا فخر سمجھتے ہیں، ہر طرح کی مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں تاکہ میں وہاں پہ انٹری لے سکوں، داخلہ پاؤں، اور پھر وہاں کے سلیبس کو پڑھوں، وہاں کی ساری چیزوں کا ایبزرو کروں، اور میں بھی ان لوگوں میں آ سکوں جو وہاں سے وابستہ ہو کر کے اپنے آپ کو کامیاب مانے جاتے ہیں۔ تو اس نصاب کو جب پڑھیں گے، وہاں جائیں گے، سمجھیں گے، جبھی تو اسی طریقے سے یہ ساری جو تقدس کی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جبھی ہوگا جب قرآن کریم کے پیغامات کو، ان کے احکامات کو، ان کی ہدایات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار کمالات بنایا گیا، ہم ان کو فالو کریں، ان کو ہم سمجھیں، ان کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کن کن مرحلے میں کیسے کھڑا کیا ہے اور وہ امت کو کیا رہنمائی دے کے گئے ہیں، ان کو لینے والے ہم بنیں۔ آپ دیکھ لیجئے فرشتے تو مکلف نہیں ہیں، اسی طریقے سے جو مہینہ ہے یا جو راتیں ہیں یہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف رہے اور وہ ہمیں مکلف بنا کے گئے، تو کم از کم ہم تو اس کو اپنا سلیبس آف لائف سمجھیں، اس کو ہم سلیبس آف مائنڈ سمجھیں، ہم سلیبس آف تھاٹ سمجھیں اس کو، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو اپنا کونسلر، اپنا ریمائنڈر، اپنا مذکر، اپنا مشیر بنا کر کے چلیں، اور یہ جبھی ہوگا جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہر دن ایک ایسا
शेड्यूल बना लें کہ کم از کم ایک پارہ یا اس میں جتنے بھی سورہ آ رہی ہیں اس کا ترتیب اس طریقے سے بنا لیں کہ اس کا خلاصہ ہم سمجھیں، خاص سمپل ترجمے سے ہی صحیح، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں اس سے تبدیلی لا سکیں گے. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.